یہ زہرا کا لال جانتا ہے حسین پہ کیا گزر گئی میرا مولا جانتا ہے۔ بزرگوں خدا کرے تم سلامت رہو، تمہارے بچے سلامت رہے۔ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹیاں گھروں کی رونق ہوتی ہیں۔ اس باپ سے پوچھو جنہیں اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، پورے دن بیٹی کا انتظار کرتے ہیں گھر سے باہر لوٹ کے۔ جب مزدور باپ، محنت کرنے والا، بچوں کو پالنے والا باپ لوٹ کے آتا ہے، وہ بیٹی استقبال کے لیے بڑھتی ہے، دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو جوان کھڑے ہوئے ہیں جنہیں اللہ نے بہنیں دی ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کے بعد اگر کوئی بے لوث محبت کرتا ہے تو وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے جو باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ حسین کی بیٹی ایک کا نام سکینہ ہے، ایک کا نام صبح ہے۔ ایک کہتی ہے تم خوش نصیب ہو جو بابا کے ساتھ جا رہی ہو، ایک کہتی میرے حصے میں تنہائی ہے کہ عجب نہیں شام سے آواز آئی گی، سغرا اچھا ہوگا تم نہیں آئی، کاش تم میرے رخسار پہ تماچوں کے نشان دیکھتی، تم دیکھتی میرے سامنے میرا بابا پیاسا ذکر کیا کہ میں ایک ایک سے کہتی رہی تھا بابا پیاسا ہے۔ خدای نوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی رحمت سوائے امام مسعود کا بنا۔ سغرا اچھا ہوا تم نہیں آئی، تم دیکھتی سجاد کو قیدی بنایا گیا تھا، تعزیتوں کے نشان پشت پہ پڑتے تھے، میرا سجاد اذیت سے چیخ اٹھتا تھا، میرے کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے۔ صغرا امام مظلوم کربلا آپ کی آنکھیں رو رہی ہیں، ابھی انشاءاللہ جلوس کی صورت میں بہت سے ایسے مومنین ہیں جو مرحل مرمی ہیں کہ جو پہلی دفعہ تشریف لائے۔ حالانکہ زینت الرضا عالم پور بارہ بنکی کا یہ سلسلہ یہاں آمد کا ہے، بہت سے مرمی دس سے پہلی دفعہ تشریف لائے۔ سچ ہے آپ کے مرحل مرمی بڑے بڑے جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، بہت بھرپور ہوتا ہے، اس میں آپ کو لوگ دعاؤں سے نوازتے ہیں، لیکن کاش یہاں کے مومنین کی کیفیت آپ سمجھ پاتے ہیں کہ کئی راتوں کے جاگے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں گھر لوٹ کے آئے ہیں اس لیے کہ جب گھر جائیں گے تو صبح کی تنہائی یاد آئے گی، حسین کا نانا کی تربت پہ رونا یاد آئے گا۔ دیکھیے وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ حسین کو پتا ہے کہ ہم جنہیں لے کے جا رہے ہیں کوئی لوٹ کے آنے والا نہیں۔ جاوید بھائی اکثر مومن غازی پور سنتے رہتے ہیں، میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ آج رجب ختم ہو گئی، 28 رجب ہے، چند مہینے بچے ہیں، پھر فلک محرم کا چاند آئے گا، بطوری کے گھر کے اجڑنے کی خبر آئی گی۔ ابھی تو سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، کہ بطور کے گھر کے اجڑنے کی خبر آئے گی نا، آپ تڑپ جاؤ کہ لوگ پردے سے وطن کی طرف دوڑ پڑیں گے، پردہ دار بہنیں بیٹیاں اپنے سہاگ کی نشانیاں اڑا دیں گی، مٹا دیں گی، اس لیے کہ بطور کا گھر تاراج ہوا انہیں لوٹا گیا ہے۔ رونے والوں میں اکثر کہتا ہوں کہ بیٹی باپ سے کچھ نہیں چاہتی، بھائیوں سے بہنیں کچھ نہیں چاہتی۔ یاد رکھنا جوانوں، آزاداری کا پیغام اور میسج ہے، اسے پہنچنا چاہیے اور بے شک پہنچنا چاہیے۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں پوری زندگی جب تک اللہ نے حیات دی ہے کہتا رہوں گا، غزہ کے حوالے سے ایک بات یاد رکھنا، بیٹیاں بڑے ناز سے پالی جاتی ہیں، رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بیٹیاں جاتی کیسے تڑپ کے روتی ہیں۔ میرے ایک دوست جنہیں کبھی کسی نے روتے ہی نہیں دیکھا، ہمیشہ مسکراتے اور ہنستے رہتے تھے، کہا گیا تو اس وقت دیکھیں گے جب بیٹی کو رخصت کرو گے، بے تحاشا چیخ مار کے رویا بیٹی کو گلے لگا کر کہ بھائیوں بہنوں کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، جو اپنے مائکے جب اپنے گھر چلی جاتی ہیں شوہر کے گھر، وقت نکال کے ان سے ملنے چلے جایا کرو۔ بھائی جب ملنے کے لیے آتا ہے تو بہن کا کلیجہ بڑھ جاتا ہے، بہن بھائی سے بہت محبت کرتی ہے۔ جب تم پردیس میں پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو، بہن زیر آسمان رو رو کے اپنے مالک سے دعا کرتی ہے، معبود میرا بھائی پریشان ہے، میرے خالق میرا بھائی پریشان ہے۔ اللہ باپ کو پریشان دیکھتی ہے تو بیٹی مسلح پہ بیٹھ کے خالق سے دعا مانگتی ہے، میرا بابا پریشان ہے۔ وہ گھر خوش نصیب ہے جس میں بلبلیں رہتی ہیں، بلبل حسینی کا نام سکینہ اور صغرا ہے۔ اللہ اکبر،
مدینے میں سے جب یہ قافلہ 28 رجب کو چلنے لگا تو بھی آپ نے مجلس میں شہید رضوی صاحب سے سنا تھا سب سے پہلے جو بی بی سوار ہو گئی اس کا نام سہرا ہے. کیا امتحان نہ ہوگا؟ حسین نے کیسے کہا ہوگا بیٹا تمہیں نہیں جاننا ہے؟ وہ رو کے کہتی بابا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی ہماری میں بٹھا دو، بابا فضا کی سواری میں بٹھا دو، میں تیرے اصغر کا جھولا جھلاؤں گی. بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مجھے صرف تبرکات کے اہتمام کے لیے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، بس میں واقعے کی نقل کر کے تبرکات لانے کی گزارش کرنے والا ہوں. مگر آج 1400 سال کے بعد زیادہ ہو گئے. تبرکات کو دیکھ کے آپ کا کلیجہ پھٹے گا. کاش اس منظر کو دیکھتے جب غازی رو رہا تھا، کاش اس منظر کو دیکھتے جب اکبر رو رہا تھا. سب رو رہے تھے حسین کے ضد کو سلام ہے، جو بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابھی میں اعلان کر رہا تھا زہرا ٹورز اینڈ ٹریولز کے لیے کہ آپ آزاد کاروان میں شریک ہو جائیں. میری دعا ہے اس وقت دعا کر لیں کہ خالق آپ سب کو کربلا معلیٰ زیارت کے لیے لے کر کے جائے. زیارت کے لیے جائیے، سلام ہو اس زمین کو جا کے سلام کیجئے جہاں پر میڑیاں اڑی، جہاں بطول کا گھر تاراج کیا گیا، جہاں پھول جیسی بچی کے رخسار پہ تماچا تھا، جہاں شام غریبہ خواب پیارے محمد نے بسر کیا، جہاں فرات بہتی رہی اصغر پیاسا رہا، جہاں سکینہ پیار سے آواز دیتی رہی، جہاں شام غریبہ کی رات کی ہولناک خوفناک منظروں سے ہم تنہا ہوا پڑا. رونے والوں سرزمین کربلا جانے کی دعا کر لو، خالق آپ کو کربلا جانے کی توفیق عنایت فرمائے. کربلا جائیے. ابھی میں اعلان کر رہا تھا کہ قافلہ جا رہا ہے، اس میں ساری سہولتیں ہیں، ساری سہولتوں کے ساتھ جا کے زیارت کر لے جائیں. میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ ایک قافلہ ایسے جیسے آپ بیٹھے رو رہے ہیں. ایک مومن تھا جو کربلا سنتا تھا، حالت کی غربت تھی، وہ تڑپتا تھا کہ پتہ نہیں مجھے زندگی میں کربلا جانا نصیب نہیں ہوگا. مگر وہ اللہ جانے کیسے تڑپ کے دعا کرتا ہے کہ روز کسی نے اس سے آ کے کہا کہ تمہیں کربلا جانے کے موقع مل گیا. تو چونک کے کہتا ہے کہ میں کربلا جاؤں گا. کہا ہاں. کہا ایک مومن نے تم سے کہا ہے کہ اسے بھیج دو کربلا زیارت کے لیے. اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، دوڑا دوڑا گھر میں آیا، گھر والوں سے خوشی خوشی بتایا کہ مجھے کربلا جانا ہے. عزیزوں وہ ایک قافلے کے ہمراہ کربلا کے لیے روانہ ہوا. جیسے ہی سرزمین کربلا پہ وہ پہنچا اور اس نے کربلا پہ پہلا قدم رکھا. کیفیت سن سکتے ہیں آپ؟ میرا پڑھنا بہت آسان ہے. اس نے پوری زندگی کربلا سنی تھی اور وہ کربلا پہنچ گیا. جیسے اس نے سرزمین کربلا پہ قدم رکھا اس کی ایک چیخ نکلی. آواز یہ وہ زمین ہے جہاں عباس روتا رہا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں حسین 6 ماہ کے بچے کے لیے سوال رات کرتا رہا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑے، علی کی بیٹیوں کو رسمان ستم مانگا گیا، حسین میتیں اٹھاتے رہے، یہ کہہ کے روتا رہا. آپ میری طرف دیکھیں قدم بڑھاتا رہا حرم سرکار غریب زہرا کی طرف. نہیں پڑھ سکتا میں، جیسے قریب پہنچا تو اس کے جذبات وجدانی کیفیت آنکھوں سے بہتے ہوئے زار و تمار آنسو تو چیخ کے رو کے کہتا آ تو گیا مگر ایک وعدہ کرتا ہوں میں لوٹ کے گھر نہیں جاؤں گا، اب میں مر کے جاؤں گا یہاں سے. رو کے کہتا مولا اکبر کی میت اکیلے اٹھائی تھی، عاشق کے لاش کے ٹکڑے تم نے اٹھائے تھے، تمہیں رلایا اور ستایا گیا کہ روتا جاتا تھا. عزیزوں پہلی شب گزر گئی، دوسری شب گزر گئی، تیسری شب گزر گئی، کئی شبیں گزر گئی. وہ رویا کرتا تھا اور ایک ہی بات کہتا تھا میں گھر نہیں جاؤں گا، میں گھر نہیں جاؤں گا. تبرکات آنے والے رونے والوں رخصتی کا لمحہ 28 رجب پہ رونے کے لیے بیٹھے رو کے کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا، گھر نہیں جاؤں گا. ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال گزرنے کو آ گیا. اس نے اپنا سارے ڈاکومنٹس ہٹا دیے، کہتا میں نہیں جاؤں گا. ایک روز حرم میں بیٹھا رو رہا تھا. کسی نے آہستہ سے کہا زید جا گھر چلا جا. چونک ہوتا ہے، کہتا مجھ سے کس نے کہا گھر جانے کے لیے، میں گھر نہیں جاؤں گا. بیٹھا روتا تھا. پھر اس کی آنکھ لگی، کسی نے کہا زید گھر چلا جا. تو چونک کے کہتا نہیں میں گھر نہیں جاؤں گا، مجھ سے گھر جانے ہوگا تو میں گھر نہیں جاؤں گا، میں یہی مرنا چاہتا ہوں، میں یہی مر جاؤں گا. یہ کہہ کر کے وہ روتا رہا. کسی نے کہا زید تجھے احساس نہیں، دیکھ کتنے جنازے آ رہے ہیں، جو لوگ کہیں گواہی دیں گے ہر وقت جنازے حرم میں آتے رہتے ہیں، تجھے پتا نہیں یہ ان لوگوں کے جنازے بھی ہیں جو یہاں نہیں آ سکتے مگر انہیں بلایا جاتا ہے، وہ یہاں لائے جاتے ہیں. زید اب تو یقین ہو گیا گھر چلا جا. وہ کہتا کیا کوئی بے ادبی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی، ہمارا رہنا اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہو کہ چلے جاؤ.
सुन सकोगे सुरमोर हो? कहे जाहिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुर्मों के कहता कैसी गुस्ताखी हो गई? का इसलिए नहीं अच्छा लगता कि जब से तू यहाँ आया है, क्या सुना आपने? जब से तू यहाँ आया है अपनी छोटी बेटी को घर छोड़ के आया है। वो रोज मेरे अज़ा खाने में आती है और आके कहती है मेरा बाबा करबला गया है, उसे वापस भेज। मेरा बाबा करबला गया, उसे वापस भेज। मैं कहूँगा मौला एक बेटी का रोना देखा न गया, तेरी सुगरा रो रही है और ये कह रही है मेरा बाबा जा रहा है, बड़ा घर जा रहा है। यही हमें गिरी है, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे आले मोहम्मद के रोने वालों। सोचो पहली रात क्या तारीखी और कयामत रही होगी जब सुगरा दर दीवार से टकरा रही होगी। जरा वो देखो सुगरा के चचा का आलम आ रहा है। ए बीबी चचा से क्या कहोगी? रो के सुगरा कहती है चचा खुदा हाफिज, तुम जा रहे हो, तुझे वो सलाम कह रही है जो तेरी कुछ नहीं लगती। रोने वालों गाजी का आलम आ रहा है, खुदा कोई गम न दे। अब्बास बहनों के सर पे चादर है, गाजी तुम पहरा दे रहे हो। आवाज आ रही है मदीने वालों, अली की बेटियां बैतुल शरफ से बाहर आ रही है। हाँ गाजी का आलम आ रहा है। आज ज़ैनब को बहुत नाज है। अब्बास दुर्जानु होके बैठ गया है, बहनों को सवार कर रहा है। रोने वालों गाजी के आलम को जी भर करके सलाम कर लो। अब्बास उस वक्त क्या होगा जब यही ज़ैनब लौट के मदीने आएगी, हज़रत से करबला का रुख करके कहेगी अब्बास कौन है जो बहन को सवार तुमने किया था, कौन है जो बहन को उतारे। रोने वालों आपके सामने आदम मुबारक ज़ियारत के लिए लाया गया। क्या मसाइब सुनना चाह रहे हैं? आप बैठ जा रहे हैं तो मैं फिक्र और कहने लगा हूँ। बेटियों पर्दे में हो, खुदा करे तुम्हारा पर्दा सलामत रहे। एक सवारी आने वाली है, 28 रजब को शब गुजर रही थी। ज़हरा के लाल को दरबार में बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? दरबार में। हुसैन का रोज का मामूल ये था कि मौला नमाज अदा करने के बाद अपने हिस्से की बहन ज़ैनब से मुलाकात के लिए आते हैं। मौला को आने में ताख़ीर हो गई। ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी रो रही थी। बारे नाना माँ की बस्तियां टूटी थी, बाबा के सर पर ज़रबत लगी, भैया हसन के जनाजे में तीर बरसा गए। मेरा भैया तबाह है। अल्लाह अकबर। मानूस कदमों की आहट ज़ैनब ने महसूस किया। भाई को देखा, सजदे शुक्र में सर रख दिया। हमारे अल्लाह मेरा भैया आ गया। मेरी तरफ देखना, हुसैन ने रो के कहा बहन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भैया क्या हुआ? ज़ैनब दरबार बुलाया गया। ये सुनना था कि ज़ैनब ने भाई के अबा का दामन पकड़ लिया और उनके कहती ना भैया तुझे ज़ैनब के साथ कसम दरबार में जा। कहा ज़ैनब क्या हुआ? जब से मुंह खाली है दरबार से लौट के आई, दरबार से यकीन उठ गया है। मगर ज़ैनब मुझे देर के जिम्मा है, भैया आपको मैं दरबार न जाने दूंगी। आवाज दिया ज़ैनब मेरा मकसद मदीना नहीं, मेरा मकसद मदीना नहीं। ज़ैनब मुझे दरबार जाने दो। ज़ैनब रुक गई। हाँ भैया मैं दरबार नहीं जाने दूंगी। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, इसी बीच में जनाब लुबाबा अब्बास के ज़ौजा का गुजर हुआ। देखा शहजादी आका के अब्बा का दामन पकड़े कहती मैं दरबार नहीं जाने दूंगी। हुसैन कहते दरबार जाने दो। कुछ बोली नहीं, दौड़ती भी आई। पता कहाँ अपने हुजरे में तो क्या देखा अब्बास गाजी अपने सीने से फजल को लिए प्यार कर रहे थे। भी कुछ बोली नहीं, जमीन पे बैठ गई। जैसी खाद पे बैठी देखो तो फजल की नजर पकड़ी, आवाज ही बाबा कयामत आ गई। क्या हुआ? तो देखो वहाँ जमीन पे क्या देखा तो बाबा रो रही है। आवाज दिया क्या हुआ? वो कहती मैंने मदीना उजड़ते देख लिया। हुआ क्या है? मैंने देखा शहजादी आका के अब्बा का दामन पकड़े कहती मैं दरबार में जाने दूंगी। आका दरबार जाने को कहती इतना सुनना था कि फजल को सीने से उतारा, पाप धोए हुए आए। जैसे आए तो ज़ैनब ने अपने मानूस भाई के बदला की आहट महसूस की, अब्बा का दामन छोड़ दिया। जैसे ही अब्बा का दामन छोड़ा तो आवाज दिया मेरा ज़ामीन अब्बास आ गया, मेरा ज़ामीन अब्बास आ गया। जाओ भैया दरबार जाओ। ज़ैनब रोकती नहीं, अब्बास को करीब बुलाया।
جیسا حسین بھیج رہی ہوں جیسا حسین واپس سننا تھا کہ آگے آگے چلنے لگے عباس اجازت ہو تو اکبر کو ساتھ لے لو اکبر کو ساتھ لیا لے کے دربار میں پہنچنے طرف دیکھنا سوگا ہو جیسے ہی دربار میں پہنچے ایک عجیب منظر تھا مولا نے پلٹ کے غازی کی طرف دیکھا غازی کی آنکھوں سے بہتے ہوئے زار و قطار اس لیے کہ جنازے میں تیر برس آئے گئے تو حسین نے روک دیا رونے والوں آواز دیا عباس تم فاتح خیبر کے بیٹے ہو عباس میں تمہیں روکتا نہیں مجھے تنہا بلایا گیا ہے اس لیے مجھے اکیلے دربار میں جانے دو غازی نے رو کے کہا کہ مولا شہزادی سے وعدہ کر کے آیا ہو کہ عباس تم فاتح خیبر کے بیٹے میں تمہیں روکتا نہیں ہوں مجھے دربار میں اکیلے تنہا بلایا گیا مجھے جانے دو عباس اگر کوئی میری شان میں گستاخی کرتا ہے تو عباس میں آواز ہوں کر تم جانو دربار جانے حسین دربار میں پہنچے ملعون بیٹھے ہوئے تھے اس حاکم شام کے مرنے کی خبر تھی اور کا یزید حاکم بن گیا ہے بیعت کا مطالبہ حسین نے آواز دیا کہ یہ رات میں سوال بیعت کرنے کا نہیں ہے دن کے اجالے میں کرنے کا ہے آواز دیا مروان بن حکم نے کسی اچھا موقع نہیں ملے گا حسین کے سر و تن میں جدائی کر دو اگر حسین اس وقت ہاتھ سے نکل گئے تو پھر حسین کو بات نہیں آنے والا اتنا سنت تھا ابھی یہ بیٹے مجھے دیکھ آواز دیے کیا تم مجھے مجبور سمجھتا ہے کیا چاہتا ہے بلاؤں عباس کو اتنا سننا تھا کہ غازی جو محسوس کر رہا تھا تنازع کا واقعہ تھا کہنا تلوار لیے دربار میں آ گیا حسین نے بازو پکڑ لیا اتنا عباس ابھی نہیں کر رہا عزیزوں دربار سے حسین واپس آ گئے زینب مسندے پہ بیٹھی دعا کر رہی تھی جیسے بھائی کے قدموں کی آہٹ محسوس کی سجدہ شکر میں سر رکھ دیا قیامت آ گئی اب جو دیکھا تو حسین پہ تھے مگر عباس کہیں نظر نہ آئے تو کیا دیکھا عباس بیٹھے حجرے میں رو رہے ہیں زینب نے پوچھا عباس کیا ہو گیا کہ شہزادی میں زندہ کیوں کر رہ گیا کہ عباس ہوا کیا کہ میرے آقا کی شان میں گستاخی ہوئی عباس کو روک دیا رونے والوں میں میلے لگنے لگے سب سوار ہونے لگے بیٹی میرے خیمہ پہ آ کے بیٹھ گئی ابھی آپ نے علم کی زیارت کی استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیے عزیزوں جیسے ہی عباس کا علم گزرا ہماری گزری سواری گزری تو رو کے آواز دی عباس چچا خدا حافظ لیکن جب بابا کی سواری گزرنے لگی تو سغرا رو کے کہتی ہے بابا بیٹی تم پھر کیسے رہے گی لو اس کی سواری آ رہی ہے کہ جس کی ناز بداری پیغمبر نے کی تھی مولا مدینے میں نہ رہنے دیا گیا حسین کو مدینے میں رہنے نہ دیا گیا اے حسین یہ مدینے سے آخری رخصت ہے مولا لوٹ کے وطن نہ آ سکو گے رونے والوں یہ رہوار ہے یہ زندگاہ ہے یہ سواری ہے اللہ اکبر یہ سواری گزر رہی ہے پہ چراغ جلانے نہ ہو سکے گا ماں کی تربت پہ چراغ نہ ہو سکے گا بارش مدینہ جا رہا ہے رونے والوں سلسلہ کیا گزر رہی تھی بہت قیامت کا لمحہ ہے بات اپنی طرف دیکھنا ایک فکرہ سے پہنچا ایک فکرہ سے ایک فکرہ سے اس کے بعد شبی آ جائے گی سب گزرنے لگے ایک مرتبہ حسین کو سغرا سے کسی نے جا کے کہا بی بی سب جا رہے ہیں سغرا کہتی اچھا ساری بیویوں نے حلقہ بنا لیا سب نے اپنا اپنا جو امانتیں تھیں وہ سغرا کو دینا شروع کی کاش میں پڑھتا تو آپ سب پڑھتے سب نے اپنی اپنا امانتیں سغرا کو دینا شروع کی سغرا نے سب کی امانتیں دیکھی کہا تم حسین جیسے آقا کی امین بیٹی ہو تو مدینے میں رہو گے سغرا نے کہا اچھا لیکن سن کے کیا کیا محنتیں سغرا نے کی سنو بیویوں تم سب اپنی اپنی امانتیں میرے حوالے کر رہی ہو میں حسین جیسے امین کی امین بیٹی تم مدینے میں رہو سغرا کہتی تمہیں تو پتا ہے کہ میں بیمار ہوں اگر میں مر جاؤں تمہارے آنے سے پہلے تم تو یہی کہو گے اللہ جانے سغرا میری امانتیں رکھ کے کہاں مر گئی تھی سنو یہ سب کی امانتیں نانا رسول کے روضے پہ ہوں یہ دیکھ کر کے بیوی نے ماں رباب کی آغوش سے 17 دن کے اثر کو اپنی آغوش میں لے لیا بھائی تھا نا ہمک کے بہن کی آغوش میں آ گیا لیکن بیوی کہتی سغرا مجھے دے دو اثر کو سغرا بھائی کی طرف دیکھ کے کہتی یہ رہی ہے جو بہن کو چھوڑنے کو تیار نہیں سے پتا ہے بہن مر جائے گی اللہ اکبر کسی نے کہا کہ حسین سے کہا مولا سغرا کی آغوش میں اصغر ہے جو بہن کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہیں ہے عزیزوں کیا گزر گئی ہوگی
ملاقات کے لیے حسین آئے. جیسے ہی شوہر نے دیکھا بابا حسین آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ اصغر کو لے کر کے اپنی جگہ سے بلند ہوئی. اب جو بلند ہوئی نا, بلند ہونے کے بعد آواز بابا دیکھ رہے ہو کہ ساری بیویاں اصغر کو مجھ سے مانگتی ہیں. اصغر آغوش چھوڑنے کو تیار نہیں. بابا اسے پتا ہے مر جاؤں. بابا اصغر کو یہیں رہنے تو بیٹی حسین کی ہے نا. نہیں میں نے کہا صاحب پڑھ دیا آپ نے سنا ہی نہیں. بیٹی حسین کی ہے نا. ایک مرتبہ اصغر کو لے کے اپنی جگہ سے بلند ہوئی. بابا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی اصغر کو لینے کے لیے آیا ہو. سمرا تو جانے اور اصغر جانے, مجھے اصغر سے کچھ کہنا ہے. اللہ جانے حسین کے کانوں میں کیا کہہ دیا کہ ابھی تک جو بہن کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہ تھا وہ حکومت کے بابا کی آغوش میں لگے. سمرا کی آغوش خالی رہ گئی. بابا کی طرف دیکھ کے رو کے کہتی بابا ابھی تک جانے کو تیار نہ تھا, کیا کہہ دیا کانوں میں. جب نہیں اصغر کی آواز دی ہوگی. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا اصغر ٹھیک تو ہے, بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لو, تیرے حصے کا تیر میں اپنی گردن پہ لے لوں گا. جب نہیں پیشین آواز دے گا نہ میرے مظلوم بابا یہ تیر میرے حصے کا ہے. لو اصغر کا جھولا آ رہا ہے. 17 دن کے پیشین تمہاری گردن کے سلام رخصت ہو رہا ہے. 17 دن گالی مدینہ چھوڑ رہا ہے. بابا میرے صبح کو میری گود میں دے دو. سہرا نے کہا جاؤ اگر جاتے ہیں بابا رہتی ہے تو رہ جائے اکیلی یہ دکھیا ہے. بس تیری گزارش ہے فقط یہ ہے تمنا بابا میرے صبح کو میری گود میں دے دو. سنسان سیاہ رات کا تارا نہیں ہوگا ہے تنہائی کے لمحوں میں سہارا نہیں ہوگا ہے جب کوئی نہ ہوگا تو ہمارا یہی ہوگا. بابا میرے صبح کو میری گود میں دے دو. اٹھے گا درد تو چپ چاپ سے ہوگی ہے. نانا سے بھی اماں کی قسم کچھ نہ کہوں گی. کچھ دل سے مریضہ ہوں ہمیشہ نہ رہوں گی. شہداء کیسی قیامت ہے. 17 دن کے اصغر کی جاگا بس ختم ہے. یہ جلوس ماتم کرتے ہوئے سب کو چلنا ہے. آپ سب سے گزارش ہے آپ حضرات تھوڑی دیر میں اس طرف آ جائیں, اس لیے کہ اس بیوی کی ہماری آ رہی ہے. اس سے سورج کا دن
18 वर्षों में पहले गाँव में ऐसा बना। अभी हमारी नहीं आ रही, जब तक मैं नहीं कहूँगा हमारी नहीं आएगी। मेरी तरफ देखो, क्या कयामत है। माँ की तस्कियां टूटी, खाली हाथ दरबार से लौट के आए, घर को आंखों लकड़ियां डाल के रोज चलाया गया। इस बीबी ने कितने मसाले बनाए इसका उम्र में। सानिया ज़हरा ज़ैनब अली जैसे अमीर अब्बा की गरीब बेटी हुए। अल्लाह अकबर, बहुत कयामत होने वालों। अली ने इस बीबी को तैयार किया था करबला के लिए। ज़हरा ने कहा था इसे करबला के लिए। अल्लाह अकबर, माँ की रेगत के बाद माँ का तन्हाई में जनाजा उठते देखा था। नाना पे रोती थी तो माँ को रोते हुए देखा। अभी माँ को रोते हुए देखा था तो माँ ने आंखें बंद कर ली। कमसिनी में माँ की मैयत को गुर्बत में रोते हुए देखा। माँ की मैयत के बाद 19वीं रमजान को बाबा की शहादत देखी। बाबा पे रोना चाहती थी। भाई हसन के जहर की खबर मिल गई। भाई के कलेजे के गिरते हुए टुकड़े देखे। जनाजा घर से निकला, जनाजे पे तीर बरसाए गए, सफेद कफन सुर्ख हो गया। आज गरीब भाई रोता हुआ मदीने से जा रहा था तो इतना बेचैन है। रो के कहती भैया अब तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं रह सकती, भैया मुझे अपने साथ लेके चलो। अपने शोहर अब्दुल्ला से इजाजत ले लो। अब्दुल्ला से इजाजत लेने के लिए आई, पता है कैसे इजाजत ली? जमीन पे बैठ गई। अब्दुल्ला ने देखा, आवाज दी, बीबी आपके माँ जैसी मेरी माँ नहीं। बीबी आप कितनी अजमतों की हामिल हैं। बीबी लोग कहती, अब्दुल्ला जब से मैं इस घर में आई हूँ आज तक कभी कुछ मांगा मैंने, कुछ सवाल किया? आवाज दिया नहीं शहजादी। और फिर अब्दुल्ला अगर आज कुछ सवाल करूं? अब्दुल्ला रो के कहती, बीबी तुमने जान कुर्बान बताओ ना। रो के कहती, मेरा भैया जा रहा है, मैं भैया को बताए एक लम्हा नहीं रह सकती। आवाज दिया था, हाँ अमीर कायनात ने जवान को रुखसत किया था। देखा था अगर मेरी बेटी ज़ैनब भाई के साथ जाने को कहे तो अब्दुल्ला न रोकना। ये रोने वालों कैसी कयामत है, जरा सोचो। जब ये बीबी बैतुल शरफ से आज बाहर आई है ना तो आलम क्या था? अब्बास जैसा भाई आसमान को रुख करके कहता था अल-हिजाब अल-हिजाब अल-हिजाब। का क्या हुआ? जब बैतुल शरफ से अली की बेटी ज़ैनब आ रही है, ए अब्बास आज बनी हाशिम हल्का किए है, कल यही ज़ैनब जब जाएगी तो कोई सवाल करने वाला न होगा। रोने वाला नजरों को छुपा लीजिए, बड़े अदब के साथ, कोई बढ़कर के आगे नहीं जाएगा। वो देखो अली की बेटी की हमारी आ रही है। बीबी तुम मदीने से रुखसत हो रही हो, ज़ैनब लौट के मदीने आओगी तो ये बनी हाशिम साथ न होंगे, अब्बास न होंगे, अकबर न होंगे, कासिम न होंगे। जरा देखो इन हमारियों में ज़ैनब में कुलसूम है, बीबी फिज़्ज़ा है, लैला है, फरवा है, रबाब है, सकीना है, मगर शोहरा सबको खुदा हाफिज कह रही है। जाने वालों खुदा हाफिज, लौट के आना। अल्लाह अकबर। ज़ैनब आएगी तो ताज़ियानों के निशान होंगे। ए भैया बिन भाई के ज़ैनब आई है, भैया मदीने क्यों कर रहे हो? लगे सुगरा पे है मुझे भी ले चले बाबा। लब